اللہ کی محبت مل جائے تو دنیا کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ رب کی رضا انسان کوشش کرتا ہے، لیکن رب کی رضا کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ خود سے خدا تک سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ ہر خواہش کا پورا ہو جانا ضروری نہیں، کیونکہ ہر خواہش ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اس لیے جب دل بے چین ہو تو دعا کریں، ٹھہر جائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ جو دے گا بہتر ہی دے گا۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو ایسے مرحلے سے گزارتا ہے تاکہ وہ اللہ کی زیادہ قریب ہو جائے اور پہلے سے بہتر انسان بن جائے۔ رازداری خوشیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان مت کرے، جس طرح غموں پہ خاموشی اختیار کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، خوشیوں پر بھی ایسے ہی رازداری اختیار کرنی چاہیے۔ انسانیت اصل عظمت اس میں ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ پھر بھی عاجز، نرم دل اور انسانیت سے بھرپور رہے۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی خواہش اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر نہ جلدی رہتی ہے نہ شکوہ، صرف یقین رہتا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا محبت سے ہوگا اور وہی فیصلہ دل کو آخرکار راحت دے گا۔ انسان اکثر جس چیز کے پیچھے بے چینی سے بھاگتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ اصل نصیب وہ ہے جو دل کو سکون دے، ایمان کو مضبوط کرے اور زندگی میں توازن لائے۔ بے چینی کبھی کبھی اس بات کا اشارہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں رک کر سوچنا چاہیے اور اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جنت کی ہوائیں دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ دنیا میں جن بادشاہوں اور طاقتور لوگوں کو اپنے اقدار پر فخر ہے، قیامت کے دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت باقی رہے گی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک پہاڑ کی مانند ہے اور تمہاری نیت اور سوچ ایک آواز کی طرح ہے۔ تم پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر جو بولو گے، پہاڑ کی گونج تمہیں وہی آواز پلٹائے گی۔ اگر تم کائنات کو خیر، محبت اور عاجزی کا پیغام دو گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے خیر کا وسیلہ بن جائے گی۔ نفرت، حسد، کینہ دل کو جلا دیتے ہیں۔ جو دل صاف رکھتا ہے وہ دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لیتا ہے۔ اپنا ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کو سونپ دو، یقیناً وہ اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں جوڑ دے گا۔ انسان خود کو آئینے میں وہی دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ جو وہ حقیقت میں ہے۔ اگر اندر خرابی ہو تو تعریف، دکھاوا اور جھوٹا حسن کسی کام کا نہیں۔ خاموشی میں بھی ایک وقار، ایک گہرائی اور ایک طاقت چھپی ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کی صفائی کے لیے پانی سے غسل کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کی صفائی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ توبہ انسان کے دل کے گناہوں کی میل، حسد، کینہ اور
برائیوں کو دھو دیتی ہے اور دل کو نرم، پاک اور نورانی بنا دیتی ہے۔ انسان کی شخصیت صرف چہرے کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ گفتگو اور لہجے سے ناپی جاتی ہے۔ اگر الفاظ دل آزار ہو تو چہرے کی خوبصورتی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ بدلہ نہ لو، خود کو سنبھال لو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ اس رنگین دنیا کی محبت انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور یہ دنیا محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر آج سے ہی شروع کریں۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ یہ بات مت بھولو کہ دنیا میں سے تمہارا حصہ صرف کفن ہے، باقی مال سب یہی رہ جانے والا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ یا اللہ، میرے لیے وہ در کھول جو خیر کا ہو اور جو نقصان کا ہو اسے بند رکھ۔ کھیل قسمت نہیں کھیلتی، کبھی کبھی انسان بھی کھیل جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ مت دیکھو جو دکھایا جاتا ہے، نظر اس پر رکھو جو چھپایا جاتا ہے۔ امانت کسی چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات آپ پر نچھاور کرتا ہے تو ان میں بھی خیانت نہ کریں۔